نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه ابواب الجنه وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليله خير من الف شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه النسائی۔ برادران اسلام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، قبل اس کے کہ خطبے کی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائے، درخواست یہ کی جاتی ہے کہ اگلی صفوں میں جو جگہیں خالی ہیں انہیں اچھی طرح سے پر کر لیں اور پہلی صفوں کو آپ درست کر کے بیٹھے تاکہ بعد میں آنے والے جو احباب ہیں انہیں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اچھی طرح سے صفیں درست کر کے آپ خطبے میں بیٹھے، بعد میں آنے والوں کو کوئی بھی دشواری نہ ہو۔ خواتین سے بھی یہی درخواست ہے، بالائی منزلوں پر جو لوگ ہیں ان سے بھی یہی درخواست ہے، جو لوگ دروازوں پر کھڑے ہو کر کے جگہیں تاڑتے رہتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اوپر کی منزلوں پر جائیں۔ الحمدللہ کافی وسیع مسجد ہے، اس پر اللہ کا آپ شکر کریں۔ ابھی آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے مسجد، اس لیے مسجد کے آداب کا خیال رکھیں، اس میں آنے جانے بیٹھنے کا ہر طرح کے آداب شریعت میں بتلائے گئے ہیں۔ بلا وجہ دروازے پر کھڑے ہو کر کے آپ دوسروں کے لیے ڈسٹرب اور دخل اندازی کا ذریعہ نہ بنے۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا اور سنن نسائی کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پیش کی گئی ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم چند دنوں کے بعد ایک ایسے مہینے میں داخل ہونے والے جس مہینے کی آمد سے پہلے ہی اس کے اثرات تمام چیزوں پر مرتب ہوتے جاتے ہیں۔ ابھی اس کا چاند بھی طلوع نہیں ہوا، انسانوں کے ذہن میں اس کی عظمت دھیرے دھیرے بیٹھتی چلی جاتی ہے۔ وہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ رمضان المبارک کا ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی آمد پر شکر گزار ہونا یہ مسلمان بلکہ انبیاء کی سنت ہے۔ لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ ماہ رمضان کے استقبال میں ہم سب اپنے آپ کو جھونک دیں،
اس کی تیاری میں اپنے آپ کو مصروف کر دے. رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس کے پانے کے لیے، اس کے داخل ہونے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کر، جیسا کہ سلف صالحین رحمہ اللہ کی عادت مبارکہ تھی کہ ماہ رمضان کی آمد سے 6 مہینے قبل اللہ تعالیٰ سے اس کے پانے کی دعائیں کیا کرتے، اور جب یہ ماہ گزر جاتا اسے پا لیتے، اس کے اندر جو بھی نیکیاں وہ انجام دیتے، اس ماہ کے گزر جانے کے 6 مہینے تک وہ دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین اس ماہ میں تیرے فضل و توفیق سے ہمیں جو نیکیاں کرنا نصیب ہوا ہے، چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، کسی بھی طرح کی نیکی ہم سے ہو گئی ہو، اللہ اسے قبول فرما لے. تو یہ سلف کی عادت رہا کرتی تھی، اس لیے ہمیں بھی اس کی عظمت کا احساس اپنے دل کے اندر جاگزی کرنا ہوگا. ماہ رمضان کا جو مقدس مقام اور مرتبہ ہے، اس کے مقدس مقام اور مرتبے کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اس لیے کہ میرے بھائیوں، ہم نے گزشتہ رمضان میں بہت سارے احباب کو دیکھا، ان کے ساتھ رمضان گزارا، لیکن کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو اس رمضان سے آنے سے پہلے ہم سے جڑا ہو چکا، اور ابھی تو 3 دن 4 دن جو باقی ہے رمضان کے آنے کے لیے، نہ معلوم ہم میں سے کون رہے گا کون نہیں رہے گا. اور اگر کسی کو رمضان مل جائے تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اس کا رمضان آخری ہوگا یا اس کے بعد کا بھی رمضان اسے نصیب ہوگا. اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کا استقبال کریں خوشی خوشی، اور رمضان المبارک کی آمد پر خوش ہو. بہت سارے لوگ رمضان المبارک کی آمد پر چڑھتے ہیں کہ اب پھر بھوکا رہنا پڑے گا، پھر پیاسا رہنا پڑے گا، سارے کاروبار کو ہمیں سمیٹنا پڑے گا. کچھ لوگوں کے اندر کڑ پیدا ہوتی ہے، چڑھتے ہیں اس چیز سے. انہیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، یہ نفاق کی علامت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان المبارک کی آمد پر خوش ہوتے تھے، اس کی خوشخبری لوگوں کو دیا کرتے تھے. اور ہم ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد سے ہمارے دلوں کے اندر ناخوشی پیدا ہوتی ہے، اور ہم چڑھتے ہیں. اپنا جو بھی کاروبار ہوتا ہے رمضان سے پہلے جو ہم جس طرح سے ہم مصروف رہا کرتے تھے، اس عظمت والے مہینے کو پانے کے بعد بھی ہمارے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آتی. اسی طرح سے ہم دھڑلے کے ساتھ کھاتے پیتے پھرتے ہیں، ویسے ہی سگریٹ، گٹکا، پان، بیڑی، تمباکو چباتے ہوئے اور اس کی کشیں لیتے ہوئے ہم دندراتے پھرتے ہیں. ذرہ برابر بھی ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوتا کہ اتنی عظمت والا مہینہ ہمیں ملا، اتنی برکتوں والا مہینہ ہمیں ملا. ہم اس ماہ مبارک کا استحسان کر رہے ہیں، ہم اس ماہ مبارک کو پا کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا پا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غرم خیرہا فقد غرم، جو اس عظیم ماہ مبارک کو پائے، جو اس مہینے کے اندر داخل ہو جائے اور اس کے فیوز و برکات سے مالا مال نہ ہو، تو سب سے بڑا بد نصیب شخص وہی شخص. لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ رمضان المبارک کو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت سمجھے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان تک زندہ رکھا ہے. ورنہ کتنے لوگ موت کے دہانے پر چلے گئے، کتنے لوگوں نے موت کا گھونٹ پی لیا. غور کیجیے، اس کی عظمت کا اندازہ لگائیے. سنن ابن ماجہ میں وارد ایک حدیث بارہا آپ سنتے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا خواب سنایا جاتا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لوگ بیک وقت آئے اور اسلام قبول کی. اسلام قبول کرنے میں ایک شخص بہت زیادہ عبادت گزار، نفلی عبادتوں کا پابند، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مجاہد بھی رہا. اللہ رب العالمین کی مرضی ایسی ہوئی کہ وہ شخص جہاد کرتے کرتے اپنے اس بھائی کے ساتھ جو اسلام قبول کیا تھا 1 سال پہلے وہ شہید ہو گیا. بڑا عبادت گزار آدمی تھا، تہجد کا پابند آدمی تھا، شہادت کی موت نصیب ہو گئی اسے. دوسرا بھائی 1 سال کے بعد اس کے مرا. یہ آدمی
نارمل موت پایا ہے، شہادت کی موت نہیں پایا ہے۔ اور شہادت کی موت کے بارے میں آپ یہ سنتے ہیں کہ شہید کا خون زمین پر نہیں گرتا ہے کہ اللہ رب العالمین جنت میں اس کا مقام اور اس کی جگہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خواب بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ دوسرا آدمی شہید آدمی سے پہلے جنت کے اندر جا رہا ہے، جبکہ وہ شہادت کی موت مرا ہے۔ صحابہ کرام کے نزدیک شہادت کی موت صرف صحابہ کے نزدیک نہیں بلکہ شریعت کے اندر یہ ہے، شہادت کی موت بہت عظیم موت ہے۔ صحابی پریشان ہے کہ وہ ایک آدمی شہادت کی موت پایا، شہید ہو کر کے مرا، اور یہ آدمی نارمل موت پایا، اور اس کے بعد اس شہید سے 1 سال اس شہید سے پہلے جنت میں جا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب یہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو اپنے ساتھیوں کے سامنے اپنا خواب ذکر کرتے ہیں، تو سارے صحابی حیران ہیں، کہتے ہیں مجھے بھی حیرانگی ہے، سارے صحابی حیران ہیں، کیسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شہید سے پہلے نارمل موت مرنے والا شخص جنت میں جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چینی گولیاں آپس میں جو ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بھی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ حیران ہو رہے ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ آدمی جو نارمل موت مرا وہ شہید کے 1 سال بعد تک زندہ رہا؟ تو صحابہ نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس 1 سال کے اندر اس نے اتنے سجدے کیے، یعنی اتنی فرض نمازیں پڑھ لی اس نے، اور اسی 1 سال کے اندر اس نے ماہ رمضان کا روزہ بھی پایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہی وجہ ہے کہ جو اسے زمین اور آسمان کے درمیان کی دوری پیدا کر رہی ہے کہ ایک آدمی شہادت کی موت مر رہا ہے، ایک آدمی نارمل موت مر رہا ہے، وہ آدمی جنت میں شہید سے بھی پہلے جا رہا ہے۔ یہی دوری کی وجہ ہے یا یہی فرق ہے، یہی سبب ہے فرق کا دونوں کے اندر کہ ایک شخص نارمل موت مر کے بھی جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز اور اسی طرح سے ماہ رمضان کے روزوں کی پابندی یہ شہادت پانے والے آدمی سے بھی پہلے جنت میں انسان کو پہنچاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، لہذا ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ رمضان ہمیں ملے تو ہمیں ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیے، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے، اس کے اوقات کو ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے، اس کی نعمت کا احساس، اس کی یاد دہانی کے لیے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ رمضان جیسے ہی ہمارے اوپر سایہ فغن ہوتا ہے اس کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سناتے، انہیں مبارکباد دیتے تھے۔ آپ کہتے تھے اتاکم رمضان شہر المبارک، آپ کی زبان سے الفاظ نکلتے تھے اے میرے صحابہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فغن ہوا ہے جسے رمضان کہا جاتا ہے، شہر المبارک، یہ بابرکت مہینہ۔ فرض اللہ عز و جل علیکم صیاما، تمہارے اوپر اس ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض قرار دیے۔ اس ماہ کے اندر اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا، اس ماہ کے اندر اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے بند کر دیتا۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اس ماہ کے اندر اللہ رب العالمین سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس ماہ کے خیر و برکات سے محروم ہو گیا سمجھ لیجیے کہ وہ سب سے بڑا بد نصیب شخص ہے۔ تو آپ صحابہ کے اندر نیکی کی رغبت کے لیے انہیں اس طرح کی بشارت دیا کرتے تھے۔ پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کی اگر آمد ہے تو اس سے پہلے ہی چند دن آپ لوگوں کو اس کی خوشخبری سنا سکتے، 2 دن باقی ہے، 4 دن باقی ہے ماہ رمضان میں، تم پر یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کی تیاریاں کر لو، ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ، جسمانی طور پر تیار ہو جاؤ، ہر ایک اعتبار سے اس ماہ مبارک کو ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے تم تیار ہو جاؤ، فکر مند ہو جاؤ، مصروف ہو جاؤ اس کو ہاتھوں ہاتھ قبول کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہوا کرتا تھا۔ اس کی نعمت کا
اندازہ اور لگانا ہے ہمیں تو ہم عرب کنٹریوں کا جو لوگ دورہ کرتے ہیں اور جو وہاں رہے ہیں بخوبی واقف ہوں گے وہاں کس طرح سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. جو لوگ اس ماہ کے اندر یا ماہ رمضان کے اندر اس سے پہلے عمرہ کیے ہوں گے یا اس سال جانے والے ہیں وہ وہاں دیکھیں کہ کس طرح سے رمضان کے مہینے کے اندر لوگ مستعدی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. طواف کرنا یا اسی طرح سے وہاں روزے داروں کو افطار کرانا یا ایسے ہی وہاں پر ذکر اور اسی طرح سے تسبیحات تحلیلات تحمیدات کے اندر اپنے آپ کو ہمیشہ مصروف رکھنا پورا عبادت کا سما بن جاتا ہے کیونکہ یہ موسم نیکیوں کا موسم بہار ہے. کوئی آدمی اس کے ایک لمحے کو بھی ضائع اور برباد نہیں ہونے دینا چاہتا ہے. خود اس ماہ کے اندر اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں اللہ نے اتنے انتظامات رکھے ہیں تھوڑی سی کوشش کر لیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لیں اپنی روٹین چینج کر لیں اور اس ماہ کے اندر ہم تحلیہ کر لیں عزم مسمم کر لیں تو بڑے سے بڑا گنہگار آدمی بھی اس پورے مہینے میں نیک بخت بن جاتا ہے. پورے مہینے میں بڑے سے بڑا کنجوس آدمی اس ماہ میں سخی ہو جاتا ہے. بڑے سے بڑا سخت دل آدمی اس ماہ کے اندر رحم دل بن جاتا ہے تھوڑی سی کوشش کے ساتھ. اب آپ سوچو اس ماہ کی عظمت کا اثر کتنا زیادہ. اس ماہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنے سارے انتظامات کیے. سخت دل آدمی اللہ کے حضور توبہ و استغفار کی خاطر اپنی بخشش کی خواہش لیے ہوئے اس کے اس گھر کے اندر سجدہ ریز ہونے کے لیے پہلے دن سے لے کر کے آخری 29 یا 30 تاریخ کے رمضان کے اس مسجد کو اپنے لیے جائے نجات سمجھتا ہے. پہلی صف میں رہتا ہے. تراویح کی نماز ہو فرض نمازیں ہو یا کوئی بھی عبادت کا کام ہو آگے آگے رہتا ہے وہ شخص تھوڑی سی کوشش کے ساتھ. اگر یہی کوششیں مسلسل ہو جائیں ایک مہینہ ہم عادی ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ میں گٹکا کھاتا ہوں عادت بن گئی ہے چھوٹتی نہیں. لوگ کہتے ہیں عادت بن گئی ہے جھوٹ بولنا چھوٹتا نہیں. لوگ کہتے ہیں چوری ڈکیتی عادت بن گئی ہے چیزیں چھوٹتی نہیں. آپ ایک مہینے بھر عبادت کی 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن کسی کے ساتھ رہ کے بری عادتوں کا اثر اس طرح قبول کرتے ہیں کہ مرتے دم تک نہیں چھوڑتے ہیں. ایک مہینہ پورا اللہ رب العالمین کی نگرانی میں اس کی دیکھ ریکھ میں اس کے رحمت کے برکت کے جو فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے سائے عاطفت میں زندگی گزار کر کے آپ نمازی کیوں نہیں بنتے؟ یہ اچھی عادت مرتے دم تک قائم کیوں نہیں ہوتی؟ صدقہ و خیرات صرف ماہ رمضان میں نہیں ہے یہ الگ بات ہے اس کی فضیلت ہے. اس کے بعد بھی مسکین غریب ملتے ہمارے رشتے دار میں اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے لوگ رہتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں. ہمارے دلوں کے اندر اس کے بعد کیوں نہیں رحم آتا ہے فقراء مساکین کی مدد کرنے کا؟ ہم کیوں نہیں ان کے ساتھ خیر خواہی یا رحم دلی کے ساتھ پیش آتے ہیں؟ صرف یہی ایک مہینہ نہیں جسے کہا جاتا ہے یہ مہینہ شہر المواسات ہے لیکن یہ مہینہ ہماری اپنی ٹریننگ کے لیے آتا ہے. لہذا اس ماہ کی برکت اور اس ماہ کی قدر و منزلت اس ماہ کی عظمت تمام چیزوں کو اپنے دل میں رکھیں اور یہ مہینہ ہمیں جب مل جائے تو اس مہینے کو ہاتھ سے جانے نہ دے. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اپنے صحابہ کے نام ہوا کرتا. میرے بھائیوں اب آئیے دیکھیں کہ آخر رمضان میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ گنہگار سے گنہگار شخص بھی پہلی صف میں آ جاتا ہے. مسجدیں جو سال کے 11 مہینے خالی ہوتی ہیں وہ کھچا کھچ بھر جاتی ہیں جگہ نہیں ملتی ہے. پکے نمازی جو ماہ رمضان کے نمازی ہوتے ہیں ان نمازیوں کی وجہ سے آخری صف میں یا اس مسجد کی پہلی دوسری منزلوں پر انہیں جگہ ملتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ سلف صالحین 6 مہینے اس ماہ کو پانے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. کچھ تو وجہ ہوگی اس کی اتنی کثرت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر لوگ اس کا اہتمام کرتے ہوئے مسجدیں بھر دیتے ہیں. جگہوں کی قلت پڑ جاتی ہے ذمہ داروں کو سوچنا پڑ جاتا ہے اگلے سال رمضان میں کچھ خاص انتظام کرنا پڑے گا کیونکہ نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. بہت سارے ایسے لوگ آنے والے ہیں ہجوم آنے والا ہے. اس ہجوم کے لیے اسپیشل انتظام کرنا ہوگا. کچھ تو وجہ ہے اس کے اندر بالکل وجہ ہے. آپ نے حدیث جو سنی ہے ابھی اسی حدیث کے نتیجے میں کچھ نقطہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے اس ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ اسپیشل انتظام کیا ہے.
وہ انتظام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا ہے، جو ہمارے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کتاب شفا ہے، قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، لہذا اس ماہ کو ماہ قرآن بنا لو، اس ماہ کو پاؤ روزے اور دیگر عبادتوں کے ساتھ، اس ماہ کو ماہ قرآن بناؤ۔ یہ عزم مسلم کر لے کہ ہم نے سال کے 11 مہینے میں قرآن ختم نہیں کیا ہے، اس ماہ کے اندر ضرور 1 2 3 4 قرآن ختم کریں گے۔ یہ عادت بنا لیجیے اس ماہ کو پانے کے بعد۔ تو یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، سخت دلوں کو نرم کرنے کے لیے آیا ہے، گنہگاروں کو، مایوس لوگوں کو امید کی کرن جگانے کے لیے آیا ہے۔ اس وجہ سے مسجدیں کھچاکھچ بھری ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ، ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا ہے، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، زاہد ہو یا گنہگار ہو، ہر شخص کی خواہش ہے کہ اللہ اسے جہنم سے محفوظ فرمائے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اس لیے مسجدیں بھر جاتی ہیں، جنت کے دروازے اس میں کھول دیے جاتے ہیں، اس کے حصول کی خاطر اس کے شائقین جوہ در جوہ، فوج در فوج کسی بھی صورت میں ہو مسجد کے اندر پہنچنے کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ اللہ ان عبادتوں کے بدلے انہیں جنت عطا فرما دے۔ اور ایسے ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس وجہ سے مسجدیں بھر جاتی ہیں، سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اس وجہ سے مسجدیں بھر جاتی ہیں، کیونکہ اب بڑے شیطان جو بہکانے والے ہیں وہ تو ہے نہیں، الا ایک انسان خود شیطان بن جائے، انسان خود شیطان بن جائے، ایسا شخص محروم رہے گا اس ماہ کی برکتوں سے محروم رہے گا۔ تو یہ وجوہات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے نتیجے میں، جس کی وجہ سے مساجدیں جو خالی اور ویران ہوتی تھی، جہاں بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں کہ امام اور مؤذن صاحب نماز پڑھتے ہیں، ان مسجدوں کے اندر تل رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، صرف امام اور مؤذن صاحب نماز پڑھتے ہیں، وہ مسجدیں بھی ماہ رمضان میں بڑھتا ہے۔ اس کی یہ ساری وجوہات ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنا یا حج کرنے کے برابر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے میرے ساتھ حج میں کیوں میرے ساتھ تم حج میں تشریف نہیں لائی؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 2 گھوڑے تھے، ایک گھوڑا میرا شوہر اور میرا بیٹا جو ہے اس پر بیٹھ کر کے چلے گئے حج کے لیے، اب ایک ہی گھوڑا بچا تھا، تو میں اس گھوڑے کے ذریعے گھر کا کام کاج کیا کرتی تھی، پانی لانا، گھر کے جو افراد ہیں ان سب کے لیے ضروریات مہیا کرنا اسی سواری کے ساتھ ہوتا تھا، اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ حج پر نہ آ سکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان جب آئے تو اس کے اندر عمرہ کر لو، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر تمہیں ثواب ملے گا۔ یہ وجہ ہے کہ لوگ ماہ رمضان میں اسپیشل خاص طور سے تیاری کرتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے جائیں گے، چاہے پہلا عشرہ ہو، آخری عشرہ ہو، درمیانی عشرہ ہو، ماہ رمضان میں عمرہ کرنا حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اور ایک روایت میں کہ حج کے برابر ثواب ہے۔ خیر کچھ بھی ہو، اس ماہ کے اندر عمرہ کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے۔ یہ وجہ ہے کہ مسجدیں بھرا کرتی ہیں۔ تو جب اتنے سارے اہتمامات ہیں، خصوصیات ہیں اس کے، جب ہم اس ماہ کو پائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماں بہنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی تیاریاں شروع کر دی، شاپنگ کر لیا ہے، سحری افطاری کی تیاری میں مصروف ہے کہ سحری میں یہ کرے گا، روٹین ابھی سے تیار ہو رہی ہے ماہ رمضان کی۔ لیکن اگر جو چیز تیار نہیں ہو رہی ہے، اس ماہ کے اندر حقیقی معنوں میں جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، حقیقی معنوں میں جو کام کرنا ہے، اس کی تیاریاں نہیں۔ وہ مائیں وہ بہنیں سنیں جو صرف اپنے اوقات کو افطاری کے پکوان میں، سحری کے پکوان میں نظر کر دیتی، وہ بھائی وہ نوجوان بیٹے سنے جو چوراہوں سے ایک ایک افطاری کی آئٹم چن کر کے گھر کے اندر لاتے اور اپنے قیمتی اوقات کو صرف افطاریاں چننے میں ضائع برباد کر رہے۔ ایسے لوگ اس عظیم ماہ کے لمحے کو ضائع اور برباد کر رہے۔ جتنا ہو سکے عصر کے بعد سے مغرب تک کا جو وقت ہے دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے،
اور خاص طور سے مغرب سے پہلے کا وہ حصہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں ان تین کی لمحوں کو چھوڑ کر کے ہم چوراہوں پر پھرتے ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں کہ گھر میں ہی پہنچ پاتے راستے میں اذان ہو جاتی ہے، افطاری لے کے راستے میں رہتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، انہیں اتنا بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہاں اس قدر عظیم مہینہ ہے، مجھے ایسے وقت میں افطاری پر بیٹھ کر کے افطار کا دستر سجا کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہونا چاہیے، اور ہم بازار میں رہیں گے، ہم اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، مائیں بہنیں کچن میں پڑی رہتی ہے۔ مختصر یہ مہینہ جو ہے معدے کو خراب کرنے سڑانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ معدے کو آرام دینے کا مہینہ ہے، صحت اور عافیت کا مہینہ ہے یہ، لہذا زیادہ کھائیں گے سستی آئے گی، اس کے بعد نماز تراویح عشاء کی نماز اس کے اندر آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اسے کھانے پکانے اور اپنے جو خواہشات کے مطابق یہ کھانا وہ کھانا اس میں مت صرف کریں، بلکہ اس ماہ کے اندر جو کرنے کی چیز ہے سب سے پہلے تو اپنی نیت کو خالص کیجیے کہ ہم جو بھی کام کریں گے وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، یہ عزم مصمم کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم پر جو روزہ فرض کیا ہے وہ روزہ ہم رکھیں گے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو روزہ خوری کا عمل اس ماہ کے اندر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ الٹا لٹکائے گا اور ان کی باتیں چیری جائیں گی، جہنم کے اندر روزہ خوروں کا انجام ہوگا۔ اس لیے فرض روزے جو تم پر فرض کیے گئے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، ایسا نہیں ہے کہ تم واحد امت ہو جس پر روزے فرض قرار دیے گئے، تم سے پہلے کی امتوں نے بھی روزہ رکھا ہے، وہ لوگ بھی بھوکے پیاسے رہے ہیں، گناہوں کے کام انہوں نے بھی چھوڑا ہے۔ یہ مشکل نہ سمجھے کہ ابھی سے گرمی شروع ہونے لگی ہے کیسے روزہ رہیں گے، ہائے ہائے مت کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمارے لیے جو نیکی تو نے فرض کرا دیا اس کا انجام دینا آسان بنا دے۔ تو روزہ رکھنا ہے، اپنا شیڈول بنائیے، تیار ہوئیے اس کے لیے، اور اسی طرح سے اس کے اندر قیام رمضان، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جماعت کے ساتھ جو آدمی تراویح کی نماز ادا کرتا اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ انداز میں بیان فرمائی۔ جماعت کے ساتھ آپ قیام اللیل کریں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں، اس میں ڈنڈی نہ مارے، صرف دیکھا یہ جاتا ہے کہ نفل نماز یعنی تراویح کی نماز میں شریک ہے، باقی نمازوں میں مسجد خالی رہتی ہے، اور خاص طور سے پہلے عشرے کے اندر بہت بھیڑ رہتی ہے، آخری دونوں عشروں کے اندر دھیرے دھیرے وہ بھیڑ کم ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، پورے 29 یا 30 دنوں تک اسی طرح ذوق اور شوق آپ اپنا برقرار رکھیے جو آپ نے پہلی اور دوسری تیسری تاریخوں میں رمضان کی دکھائی ہے یا پہلے عشرے میں دکھائی ہے، آخر تک وہ اسپرٹ برقرار رکھیے اور استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، ورنہ شیطان آپ کو بہکاتا۔ اور ایسے ہی تلاوت قرآن کریں، اسی طرح سے مہینہ پائے تو آپ جگہ جگہ محفلیں لگا کر کے نہ بیٹھو، چوراہوں پر اڈوں پر وقت گزاری کے لیے دوستوں کے ساتھ گپ شپ نہ کریں۔ آپ کو معلوم ہے ایک جماعت محض آپسی گفتگو کی وجہ سے جہنم میں جائے تو کنا نخوض مع الخائضین، ہم گپ شپ ہانکنے والوں کے ساتھ گپیں ہانکا کرتے ہیں۔ اس کے لمحے کی قدر کریں اور اسے ذکر میں، تسبیح میں، تحلیل میں، دعا میں، توبہ و استغفار میں صرف کرنے کی کوشش کریں۔ گھروں کے اندر موبائل اور انٹرنیٹ سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چیزیں ہماری کی گئی عبادتوں کو خراب کرنے والی، یہ کرنے والے کام ہیں تو مختصر طور پر آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اتنے کام بھی آپ انجام دے لیں اس ماہ مبارک کے اندر خلوص اور للہیت کے ساتھ سنت کے مطابق، تو انشاءاللہ آپ کی رضا کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر ماہ رمضان کی تیاری کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اپنے آپ کو ہر طرح کی مصروفیات سے کاٹ کر آنے والا جو مہینہ ہے عبادتوں کا اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام کو گناہوں سے توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارے دلوں کو نیکیوں کے لیے نرم بنا دے۔ رب العالمین اپنے فضل و توفیق سے جو نیکیاں ہمارے اوپر کرنا شاق گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے آسان بنا دے۔ رب العالمین ماہ رمضان کے اندر ہم سب کا داخلہ عطا فرما۔ رب العالمین اس کے لمحوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے خیر و برکات سے ہمیں محظوظ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم نے بہت سارے لوگ اس ماہ کے آنے سے پہلے وفات پا چکے، ان کی مغفرت فرما۔ ہم نے بہت سارے ایسے احباب ہیں
جو شوقین تھے اس ماہ کے اندر عمرہ کرنے، اس ماہ کے اندر نیکیاں انجام دینے کے، اللہ رب العالمین ہم سے پہلے وفات پا چکے ہیں، اللہ رب العالمین اس ماہ کی آمد سے پہلے وفات پا ہے، ان کی مغفرت فرما، ان کے حساب و کتاب کو آسان کر دے، اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ غزہ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کا قہر ٹوٹ رہا ہے، اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں اپنے فضل و کرم سے انہیں اس ظلم سے نجات دلا دے، اللہ رب العالمین ظالموں سے تو نپٹ لے، مسلمان اور اسلام کی عزت افزائی فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر جمیع اعداء الدین۔ رب العالمین ہم سب کی دعائیں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور